اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ کو اسلامک سولوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ احباب، آج کی ویڈیو رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہم اپنی انکم، اپنی سیلری، اپنے رزق، اپنے مال اور اپنی دولت میں اضافہ کس طرح سے، کس وظیفے کے ذریعے، رمضان المبارک کے کس وظیفے کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں۔ تو احباب، یہ انتہائی بہترین اور آزمودہ اور بابرکت وظیفہ ہے جو آج آپ کو ہم اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے۔ احباب، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ویڈیوز کا پیٹرن اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم وظیفہ بتانے سے پہلے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ احباب، آپ سے التماس ہے کہ آپ اسلامک سولوشن چینل کو نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بھی وقت پر مل جائیں۔ احباب، ابھی درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ درود شریف کے بعد احباب، ہم اپنے آج کے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے جو کہ ایک رمضان المبارک کا وظیفہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی جو انکم ہے اس کے اندر برکت ڈال سکتے ہیں، اس کے اندر بے پناہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ احباب، یہ وظیفہ چونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے تو آپ اس وظیفے کو کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ یعنی 1 تاریخ سے اس وظیفے کو شروع کریں، اور یہ وظیفہ کل 11 دن تک آپ کو کرنا ہوگا، یعنی پہلے روزے سے آپ اس کا آغاز کریں گے تو 11ویں روزے تک آپ اس کو کرتے رہیں گے۔ تو یہ 11 دن جب آپ کے ہو جائیں گے تو آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی جو انکم ہے اس کے اندر اضافہ فرمائے گا، ایسے راستے کھولے گا جو آپ کے گمان میں بھی نہ ہوں۔ تو احباب، وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ احباب، وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس طرح کہ آپ رمضان المبارک کے اندر آپ نماز پڑھیں گے، آپ اگر یکم رمضان المبارک سے وظیفہ شروع کرتے ہیں یہ والا، تو آپ جب بھی نماز پڑھیں تو آپ نماز پڑھنے کے بعد، یعنی کہ جو آپ نے 2 فرض یا 4 فرض پڑھ لینے ہیں، 3 فرض پڑھ لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس کو معمول بنا لیں، آپ کا یہ وظیفہ ختم ہو جائے 11 دن، لیکن اس کے بعد بھی آپ بسم اللہ کو نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا جاری رکھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ انتہائی بافضیلت عمل ہے۔ وظیفہ بقیہ حصہ اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد آپ روزانہ نماز عشاء جب پڑھ لیں، اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں۔ نماز حاجت یعنی کہ حاجت اپنی ضرورت کی نیت سے آپ 2 رکعت کی نماز ادا کریں، اور اس کی نیت آپ حاجت کی نیت رکھیں، اور وہ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ پاک سے آپ دعا مانگیں اپنی حاجت، یعنی کہ جس طرح آپ انکم میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے اللہ پاک سے دعا ضرور مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد دوستو، آپ نے 41 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا ہے پہلے، اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 313 مرتبہ یعنی کہ 313 ٹائمز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے میں آپ خاص خیال رکھیں کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ بہت سے دوسرے ایسے وظائف ہیں جن کے اندر کوئی بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں، سمپل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے رمضان میں انکم میں اضافے کے حوالے سے، اس مخصوص وظیفے کے اندر آپ نے مخصوص
درود ہی پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو اب 11 دن تک آپ یہ عمل کریں گے، یعنی کہ کیا کریں گے، پھر سے دہراتا چلتا ہوں کہ 11 دن تک آپ روزانہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنی دعا کریں گے۔ دعا کرنے کے بعد آپ 41 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی 41 ٹائمز پڑھ کے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 313 مرتبہ پڑھیں گے، اور یعنی کہ اختتامی پھر آپ 41 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ تو یہ وظیفے کا مکمل طریقہ کار ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، یہ تمام معلومات آپ کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ وظیفے کے جتنے بھی آداب ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، ان کو آپ ان پر خصوصی توجہ دیں۔ وہ آداب و شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ جب وظیفہ کریں تو پورے کامل یقین، پورے ایمان کے ساتھ کریں کہ آپ کا یہ وظیفہ ضرور قبول ہوگا اور وہ مقصد ضرور پورا ہوگا جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے۔ تو اب شک و شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ شک و شبہ کرنا کسی وظیفے کے اندر آپ کے اس وظیفے کو ضائع کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے پھر مکمل فوائد حاصل نہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب تمام جو وظائف ہوتے ہیں ان کو آپ نے باوضو پاک صاف ہو کر اور آپ نے پاک دامن ہو کر ان وظائف کو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر پاکیزگی کا مکمل اور پورا جو خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ناگزیر ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے انکم میں اضافے کا یا سیلری میں اضافے کا یا رزق میں اضافے کا، اس کے بارے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری بہت سی بہنیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، یا وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں بعض معاملات میں کہ وہ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، تو کیا ہم ان کے لیے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں؟ تو جی بالکل آپ ان کے لیے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، اور آپ ضرور کیجئے۔ آپ یہ وظیفہ اپنے بھائی، اپنے والد، اپنے بیٹے، اپنے شوہر سب کے لیے کر سکتی ہیں، اور اس کے اندر کوئی آپ کے اوپر حد نہیں ہے کہ آپ کس کے لیے یہ کر سکیں اور کس کے لیے نہیں کر سکیں۔ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، آپ کو اس کے فوائد ضرور سامنے آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی اور موضوع پر وظیفہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے، رمضان کے حوالے سے کوئی وظیفہ تلاش کر رہے ہیں، تو رمضان کے حوالے سے آلریڈی بہت سارے وظائف ہمارے چینل پر موجود ہیں، ہم نے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ آپ ویڈیوز سیکشن میں جا کر وہ وظائف حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو وہ ان وظائف کے ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ کیجئے، اور رمضان کے علاوہ جتنے بھی وظائف ہیں مختلف مشکلات میں، جس طرح کہ ہے کہ رزق میں اضافے پر، قرض ادا کرنے پر، شادی کے مسئلے پر، جادو کے مسئلے پر، اور نیز کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپس کی رنجشوں کو دور کرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ان تمام مسائل پر بھی پورے کے پورے اور تمام وظائف چینل پر آلریڈی اپلوڈڈ ہیں۔ آپ وہاں جا کر ویڈیو سیکشن میں سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مطلوبہ وظیفہ وہاں نہیں ملتا تو آپ اپنا کومنٹ اس ویڈیو کے نیچے درج کر دیں، یا ہم سے ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کے اس وظیفے کو، آپ کی اس جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی سے اس کا جواب دینے کی آپ کو بھرپور کوشش کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، جو اہم چیز ہے، جو اہم سوال بار بار کیا جاتا ہے ہمارے سے، وہ یہ ہے کہ کیا اسلامک سولوشن، ہم نے آپ کی پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، ہم نے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، ہمیں تمام معلومات مل چکی ہیں کہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، لیکن ہمارا جو آخری سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ وظیفہ کرنے کی اجازت ہے؟ تو آف کورس آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی بالکل اجازت ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں۔ آپ کو میرے سے یا کسی اور سے اجازت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ کو کسی سے شاید اجازت لینی ہوگی وظیفے کے لیے۔ بھائیو، محترم بہنوں، اللہ پاک کا کلام ہے، اس کو کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بھی طرح اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وظیفہ ہے تو اس کے لیے چند مخصوص شرائط آ جاتی ہیں، لیکن اجازت اس کی شرط پھر بھی نہیں ہے۔ آپ ضرور اس وظیفے کو کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک پہنچا دیجئے تاکہ وہ بھی اس سے مکمل اور پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔
احباب اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا سوال کومنٹ میں درج کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔